بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی آغوش میں آنے والے ایک جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم صحابی جن کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ یمامہ کے سردار تھے۔ آپ کا نام ثمامہ ابو امامہ کنیت تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے گئے ان میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہیں ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی سطوت و نخوت نے اس کو گناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا اور اس کو یہ جنون طاری ہوا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کر دے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعے کے بعد چند دنوں بعد حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی زیارت کرنے مکہ معظمہ روانہ ہوئے تاکہ بتوں کی پوجا کرے اور ان کے نام پر قربانی کرے۔ جب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب راستے میں ہی تھا کہ مجاہدین اسلام کے ایک گروہ نے جو مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا اس نے ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ اسے پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ایک نڈر جرنیل، تاجر اور گورنر تھا۔ پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت شان و شکوہ، سطوت شہرت ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہتا ہے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ، تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ پیکر حسن و جمال نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ میں نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔
جبرائیل علیہ السلام بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ آبرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے جواب دیا اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بستی کی طرف نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم، یونان، ایران اور مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھنا۔ اب آسمان گوشے بر آواز تھے، زمین سہمی پڑی تھی۔ دیکھیے آج اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ ثمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اڑ جائے گی، مگر ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا ہے۔ اپنے صحابہ کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بے تاب تھی، ان کو کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنے حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے، فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، اور پھر آگے میں نہیں کہتا۔ ثمامہ سے سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ کہا قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام 14ویں کا چاند ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کے صحن پر ننگے فرشوں پر آیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا ہے، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد محبت بھرے انداز میں یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ نہیں تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ بخدا کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے ناپسند نہیں تھا، اب آپ کا دین سب دین سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا۔ قسم خدا کی آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مجھے ناپسندیدہ نہیں تھا، اور اب آپ کا شہر سارے شہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سواروں نے جب مجھے پکڑا تھا اس وقت میں عمرہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ عمرہ ادا کر آئیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند تلبیہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف ببانگے دخل کلمات کہنے کی جرات کی۔ جب قوم ثمامہ کے پاس پہنچی تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر اونچی آواز میں تلبیہ کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ باخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی اور حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، ثمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو یا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے اور مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا۔